میری باتوں پر ناراض نہ ہونا اور محسوس نہ کرنا، یہ میں مزاح اور آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ جب بھی دوسری شادی کریں گے، آپ دوست فوراً پوچھیں گے آپ کھاتے کیا ہو؟ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کھاتے کیا ہو؟ یہ وہ سوال کرتا ہے جس کے ہاں شادی کی بنیاد سیکس، شہوت، جنسیت اور خواہشات ہے، یہ وہ سوال کرتا ہے۔ اور اس سے بیویاں کبھی قابو نہیں آتی، بیویاں دماغ سے قابو آتی ہیں، دماغ سے قابو آتی ہیں۔ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، شہوات اور سیکس سے نہیں ہوتا۔ آپ کوئی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت جس سے پوری ہوتی ہے اس سے کرو، کبھی گھر میں لڑائی اور ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی گھر میں جھگڑا۔ آج لاہور کی خبر ہے، ایک آدمی تیسری شادی کی پہلی بھی اجازت لیے بغیر اس نے عدالت میں کیس کیا، جج نے 6 ماہ کی خامند کو سزا دے دی کہ پوچھے بغیر نے کیا کیوں کیا ہے۔ آج کی تازہ خبر، مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے؟ میں نے کہا پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے، لیکن پہلی بیوی کو اعتماد میں رکھنا شرط ہے۔ اگر آپ نے گھر بسانا ہے، اگر آپ نے گھر آباد کرنا ہے، یہ میری بات ذاج رکھنا، ایک ہے حد شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت۔ حدود سے زیادہ مزاج کو سمجھو۔ جو شریعت کا مزاج سمجھتا ہے اس کے لیے حدود شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہم مزاج نہیں سمجھتے، ہم حدود شریعت سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے کتنے دن کے لیے؟ بولو، ابھی بیان ختم ہوگا، استاد جی دستار بندی مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا جاؤ۔ امی پوچھے گی آپ ابوبکر جلدی کیوں آئے ہو؟ میں استاد جی سے پوچھ کر آیا ہوں، آپ فون کر لو۔ تو بات تو اس کی ٹھیک ہے، اجازت کے ساتھ گیا ہے، کوئی قانون پابندی ان پر ہے، لیکن میری خواہش کیا ہے؟ اب مزاج نہیں دیکھ رہے، آپ ضابطے دیکھ رہے ہیں۔ ضابطے سے آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ کو میری ہمدردیاں نہیں مل سکتی، چونکہ آپ نے میرے ضابطے کا حیا کیا، میری خواہش کا احترام نہیں کیا۔ پہلی بیوی سے اجازت شرط نہیں ہے، پہلی کا اعتماد شرط ہے۔ آپ پہلی بیوی سے کہتے ہو مجھے اجازت دو، میں نہیں مانتی، میں تجھے فارغ کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں۔ اچھا میری طرف سے اجازت ہے، لکھ کے دو، میں لکھ کے دیتی ہوں۔ وہ آپ کو لکھ دے گی، عدالت میں اسٹامپ پیش ہو جائے گا، دوسرا نکاح ہو جائے گا۔ کسی عدالت میں آپ کے خلاف وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے، لیکن آپ کا گھر آباد رہے گا۔ جی اجازت تو ہوگی، یہ پھر آباد کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اجازت لی ہے، اعتماد نہیں بحال کیا۔ اعتماد اور ہوتا ہے، اجازت اور ہوتی ہے، حد اور ہوتی ہے، مزاج اور ہوتا ہے۔ ہم مولوی مزاج شریعت اور حدود شریعت میں فرق نہیں کرتے۔ میں 1 کروڑ کا مالک ہوں، اور 1 کروڑ کا مالک میں ہوا ہوں 1 محرم کو۔ آئندہ 1 محرم کو میں نے 1 کروڑ سے زکوٰۃ دینی ہے۔ میں 1 محرم سے پہلے، کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج، میں 20 ذی الحج کو 1 کروڑ روپیہ اپنی بیوی کو ہدیہ کرتا ہوں، تو اس کی مالک ہے۔ وہ 10 محرم کو مجھے واپس ہدیہ کر دیا، اب میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، اس 1 کروڑ پر زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی، قانون ہے شریعت کا۔ لیکن کہ شریعت کی خواہش یہی ہے، مزاج یہی ہے۔ شریعت تو صدقات واجبہ کے علاوہ حکم دے رہی ہے کہ نفلی صدقات کرو، اور آپ نے فرض کو بھی ختم تعویل کر دی ہے۔ قانون آپ کے خلاف نہیں آ سکتا، لیکن اللہ سمجھتے ہیں کہ اس نے گڑبڑ کیوں کی ہے۔ مزاج شریعت اور ہے، حد شریعت اور ہے۔ ہم حدود کا خیال کرتے ہیں، مزاج کا خیال نہیں کرتے۔ جو مزاج شریعت سمجھتا ہے وہ حدود کبھی نہیں توڑتا، جو مزاج نہیں سمجھتا وہی حدود شریعت توڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ علماء سے درخواست کرتا ہوں، آپ حدود شریعت بھی سمجھو اور مزاج شریعت بھی سمجھو۔ اگلا جملہ میرا سمجھنا، حدود آدمی کو شریعت پڑھنے سے سمجھ آتی ہے، اور مزاج پڑھنے سے نہیں، کسی شریعت پر عمل کرنے والے کی صحبت سے سمجھ آتا ہے۔ اس لیے ہم روتے ہیں کچھ وقت دو، 40 دن لگاؤ، یہاں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، بات سمجھو۔ میں تو مدرس ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو خطیب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو موت ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت کے لیے ٹھہر جاؤ، ہم چاہتے ہیں ایسے بندے پیدا ہو جائیں، ہماری ضرورت ہے۔ تو حدود شریعت بھی سمجھیں اور مزاج شریعت بھی سمجھیں۔